برکاتہ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جو ہے مسئلہ نمبر 49 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مسئلے کا عنوان ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آیت کریمہ کو پہلے تلاوت کر لیتے ہیں جس آیت سے اس عنوان کو اخذ کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ نیکی کی دعوت دینے والا، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دینے والا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکنے والا ہونا چاہیے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرات علماء اکرام کے مابین، یعنی علماء اکرام کے یہاں یہ بات متفق علیہ ہے، یعنی طے شدہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا فرض کفایہ ہے۔ جن آیتوں سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے وہ بکثرت ہیں، یعنی بہت سی آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح ایسی احادیث بھی بے شمار ہیں جن سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض کفایہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بکثرت آیات میں سے ابی ملا جیون کہتے ہیں کہ بہت سی آیتیں اس عنوان کو بیان کرتی ہیں، لیکن ان آیات میں سے میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آیت زیر بحث کو اس لیے منتخب کیا، یعنی اس آیت کو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو منتخب کیا صاحب کتاب نے، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن کریم کی یہ پہلی آیت ہے۔ یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جن آیتوں میں حکم دیا گیا ہے وہ کثیر آیتیں ہیں، لیکن ان تمام آیتوں میں یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ اس مناسبت سے گویا کہ اس آیت کا انتخاب کیا گیا۔ اور دوسری بات، زیر بحث مسئلے میں بہت ظاہر و واضح بھی ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان پر یہ آیت بہت واضح اور بہت ہی ظاہر ہے، کیونکہ اس میں صیغہ امر بعینہ موجود ہے، صیغہ امر بعینہ موجود ہے، لہذا اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ کے قول ولتکن سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے جب تک اس میں وجوب سے پھیرنے کا کوئی قرینہ نہ ہو، یعنی جب تک کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جو اس کو وجوب سے ندب یا اباحت کی طرف پھیرے، اور وجوب مراد لینے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو ولتکن سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرض ہونا ثابت ہوا، یعنی واجب ہونا ثابت ہوا، اور کفایہ کا ثبوت منکم سے ہوتا ہے، کیونکہ لفظ من اس مقام پر تبعیض کے لیے ہے، اور یہی مختار مذہب ہے۔ جب من کو تبعیض کے لیے لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو گویا بعض لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی گئی، اور وہ ذمہ داری جو بعض کے اوپر ہو وہ کفایہ ہوتی ہے، یعنی وہ بعض اگر یہ کام کر لیں تو پوری امت سے، پوری قوم سے جو ہے یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تو وجوب کا ثبوت ولتکن سے، اور کفایہ کا ثبوت لفظ منکم سے ہوتا ہے، کیونکہ لفظ من اس مقام پر تبعیض کے لیے ہے اور یہی مختار ہے۔ اگرچہ یہ بیانیہ بھی بنانا جائز ہے، یعنی منکم میں جو من ہے اس کو من بیانیہ بھی بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ صاحب مدارک وغیرہ مفسرین نے کہا ہے کہ من تبعیض کے لیے ہے۔ صاحب مدارک وغیرہ نے بھی یہی کہا کہ من یہاں تبعیض کے لیے ہے، اور جب تبعیض کے لیے لیں گے تو کفایہ ہونا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ من بیانیہ ہو۔ صاحب مدارک وغیرہ نے پہلے من کے بارے میں یہ قول کیا کہ یہ من تبعیض ہے،
اور اس کے بعد کہا کہ ہو سکتا ہے من بیانیہ بھی ہو، جس سے معنی یہ بنے گا کونو امتن تأمرون بالمعروف، تم ایسی امت ہو جاؤ جو نیکی کا حکم دیتی ہو۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آیت، تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے بنائی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ یہ بات ہو گئی۔ دیکھیے اب آگے دیکھیے، آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ تم میں سے بعض گروہ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیں۔ خیر سے مراد ایسے افعال جو اچھے اور شریعت کے موافق ہوں، معروف کا حکم دے۔ یہ امرون بالخیر، خیر کا حکم دے۔ خیر سے مراد وہ افعال جو اچھے اور شریعت کے موافق ہوں۔ اس کے بعد فرمایا معروف کا حکم دے۔ یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دیں، ویأمرون بالمعروف، اور معروف کا حکم دیں۔ معروف کیا ہے؟ معروف وہ چیز ہے جسے شارع نے مستحسن قرار دیا ہو اور عقل اسے اچھا سمجھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ حقیقتاً شارع اللہ رب العزت ہے اور اللہ کی عطا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہیں، کیونکہ حضور کو بھی حرام اور حلال کرنے کا اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرمایا ہے، جیسا کہ متعدد احادیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ جو گھریلو یعنی حمر اہلیہ، گھریلو جو گدھے ہوتے ہیں، ان کی حرمت کا حکم حدیث پاک سے ہی ثابت ہے۔ تو حرمت کا حکم بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دینے کے مجاز ہیں، اور جو ہے کسی چیز کو فرض کرنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے۔ تو یہاں پر شارع سے مراد اللہ رب العزت کی ذات مراد لیں یا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو معروف وہ چیز ہے جسے شارع نے مستحسن اچھا قرار دیا ہو اور عقل اسے اچھا سمجھے، یہ تو معروف کی مثال ہوئی۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت یعنی اچھے کاموں کی دعوت دیں جو شریعت کے مطابق ہوں، معروف کا حکم دیں، معروف جیسے شارع نے اچھا قرار دیا ہو، اور منکر سے، برائی سے روکیں۔ برائی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا منکر ہے۔ تم کہتے ہیں منکر ان باتوں کو کہتے ہیں جنہیں شریعت اور عقل قبیح کہیں، یعنی شریعت بھی جنہیں برا سمجھے اور عقل بھی جنہیں برا سمجھے۔ تو معروف اور منکر کا ایک ایک معنی یہ بیان کر دیا گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے معروف کا اور منکر کا۔ معروف وہ ہے جو کتاب و سنت کے موافق ہو، اور منکر وہ ہے جو ان دونوں کے خلاف ہو۔ تیسرا معنی، معروف سے مراد طاعت اور منکر سے مراد معاصی۔ بھلائی کی طرف دعوت عام ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بات کے کرنے یا کسی سے روکنے سے ہو۔ عام کے بعد خاص کا ذکر کیا گیا، یعنی پہلے عام حکم یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ تو یہ دعوت عام ہے۔ خیر کی طرف دعوت دینے کا مطلب کسی برے کام سے روکنا یا کسی اچھے کام کے کرنے کی ترغیب دلانا، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو یا نیکی کرنے کی دعوت، برائی سے رکنے کی دعوت، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یدعون الی الخیر کے اندر داخل ہو گئیں۔ لیکن اس کے بعد پھر خصوصیت کے ساتھ معروف اور منکر کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا، جس کو کہا گیا عام کے بعد خاص کا ذکر کیا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے اپنے میدان میں دعوت الی الخیر سے خاص ہیں۔ یہ ہو گیا صاحب کفایہ کا مطلب۔ کفایہ کا مطلب اس مقام پر قریب الفہم یہ ہے، یعنی اگر اس مسئلے کو سمجھائیں تو سمجھنے کے لیے اس مقام پر کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں سے اگر ایک بھی اس فرض کی ادائیگی میں مشغول ہو جائے تو بقیہ حاضرین سے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ کفایہ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی، یعنی ایک مجلس میں چند لوگ ہیں اور ایک فرض ہے،
ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کو ادا کر دیا تو بقیہ حاضرین مجلس سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی نہ کرے تو سبھی لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، جیسا کہ سلام دینے یا چھینک کے جواب دینے میں ہے۔ یہاں کفایہ سے مراد نماز جنازے والا فرض کفایہ نہیں، کیونکہ اس میں ایک محلہ اور شہر کا اعتبار ہوتا ہے کہ نماز جنازہ اگر محلے کے کچھ افراد پڑھ لیے تو باقی سارے محلے سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تو نماز جنازے والا جو کفایہ ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک محلہ اور شہر کا اعتبار ہوتا ہے، کس میں؟ نماز جنازہ میں، یعنی پورے شہر یا محلے میں سے کچھ لوگ نماز جنازہ ادا کر لیں تو بقیہ بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں محلہ اور شہر میں سے 2-4 ہونے مراد نہیں ہے، بلکہ مجلس میں سے ایک آدھ مراد ہے۔ ہمارے ذکر کیے گئے مفہوم معنی پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم عملوا بالمعاصی وفیہم من یقدر ان ينكر عليه فلم يفعل الا يوشك ان يعممهم الله بعذاب من عنده۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی قوم جب معصیت کا ارتکاب کرتی، ما من قوم عملوا بالمعاصی، کوئی بھی قوم جب گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے اور ان میں ایسے لوگ موجود ہوں، من یقدر، کہ جو اس بات کی قدرت رکھتے ہوں کہ وہ روک سکیں اور نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عمومی طور پر اپنے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت دلالت کرتی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو برائی ہوتے دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، یعنی ہاتھ کی طاقت سے روکے، اور اگر اس کی ہمت نہیں رکھتا ہے تو فبلسانی، اپنی زبان سے بول کر نصیحت کے ذریعے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ فإن لم یستطع، اور اگر اس قدر کمزور ہے کہ زبان سے بھی حق بات بولنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، فبقلبی، تو اپنے دل سے اس برائی کو برا سمجھے۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو فرض کفایہ ہے اور نماز جنازہ جو فرض کفایہ ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ نماز جنازہ اگر محلے کے چند افراد پڑھ لیے تو باقی سارے لوگ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن فرض کفایہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اس کے اندر اور زیادہ تخصیص ہے، اس کا تعلق ہر مجلس سے ہے، یعنی کسی بھی مجلس میں کوئی کام خلاف شریعت کیا جائے اور اس میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اس کام کو روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، وہ نہ روکیں، تو پھر ایسی صورت میں سارے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ فرض کفایہ کا جو معنی نماز جنازہ میں ہے وہ عام معنی ہے، اور جو فرض کفایہ کا امر بالمعروف میں ہے وہ خاص معنی ہے۔ آگے دیکھیے، ایک اور روایت ہے اسی کی مناسبت سے، فرماتے ہیں، اور یہ روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے، اسی پر دلالت کرتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایاکم والجلوس فی طرقات، قالوا ما لنا منہ بد، انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، قال فاذا ابیتم الا ذلک فاعطوا الطریق حقها، قالوا وما حق الطریق، قال غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس فی طرقات، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، ما لنا منہ بد، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، وہ تو ہماری قیام گاہیں ہیں، مجلسیں ہیں، اور ہم وہاں بیٹھ کر باہمی گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا فاذا ابیتم الا ذلک،
اگر تم ایسا نہیں کر سکتے فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، تو پھر راستے کا حق دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا قال، حضور نے ارشاد فرمایا غض البصری وکف الاذی ورد السلام، آنکھیں جھکی رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ ان احادیث مقدسہ سے یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں خلاف شرع کوئی بات ہو، اس مجلس میں ان لوگوں میں سے کسی ایک پر لازم ہے کہ جو اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ وہ منع کرے۔ کسی ایک متعین شخص کے لیے حکم نہیں، وہ منع کرے، یہ کسی ایک متعین شخص کے لیے حکم نہیں۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہوا، اور وہ بھی اس طرح جس طرح ہم نے ذکر کیا، اگرچہ کوئی روایت اس پر بطور نص نہیں آئی ہے، بلکہ کچھ روایات تو اس کے خلاف پر ملتی ہیں، لیکن وہ شخص جس نے اپنے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وقف کر رکھا ہے اور اسی کام میں وہ مصروف و مشغول رہتا ہے، یا امام یعنی سربراہ مملکت یا اس کا نائب، یا امام نے اسے یعنی سربراہ مملکت نے کسی شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا ہے، تو ایسے شخص پر یہ کام فرض عین ہو جائے گا۔ اس قسم کی تقرری یعنی اس قسم کے مقرر کردہ آدمی کو محتسب کا نام دیا جاتا ہے۔ کس کا؟ محتسب کا۔ اس قسم کی بحثوں کی طرف کوئی بھی نامی گرامی مفسر متوجہ نہیں ہوا، جس قدر ایسی باتوں کی طرف حضرت علامہ سید حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توجہ دی۔ انہوں نے اس موضوع پر فارسی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ذخیرۃ الملوک۔ جسے ان باتوں کی واقفیت چاہیے وہ اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔ آگے دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے حضرات علماء اکرام نے کچھ شرائط ذکر کی ہیں، مثلا یہ کہ ایسا کرنا اپنے بس میں ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ مثلا ایک شرط یہ ہے کہ ایسا کرنا انسان کے بس میں ہو، وہ روکنے کی قدرت رکھتا ہو، یہ بات موجب فتنہ اور فساد نہ بنے، یعنی نہی عن المنکر یا امر بالمعروف جو ہے یہ فتنہ اور فساد کا سبب نہ بنے، اور نہ ہی گناہوں کی زیادتی کا سبب بنے۔ ان شرائط کی تصریح یعنی وضاحت موافق میں ذکر کی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک بھی اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی آپ کا ارشاد ہے فمن لم یستطع، جو گزشتہ حدیث میں گزرا، حدیث سابق میں گزرا۔ شاید اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ ہاتھ سے روکنا عمرہ اور حاکمان حکومت کا کام ہے، یعنی کسی برائی کو طاقت کے زور سے روکنا یہ جو ہے جو سلطنت کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں عمرا اور حکام، ان کی ذمہ داری ہے۔ زبان سے روکنا یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے، اور دل سے برا جاننا یہ عوام کے لیے ہے۔ اور یہ بھی علماء نے فرمایا کہ یہ فریضہ ادا کرنے والا کسی سے یوں نہ پوچھے کیا تم نے یہ بات کہی، کیا یہ کام کیا ہے، یا کیا تم یہ کام نہیں کرتے، کیونکہ ایسا کرنا تجسس میں آتا ہے، یعنی کسی کی خفیہ طور پر کسی کے حالات معلوم کرنا، جاسوسی کرنا، اور تجسس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ولا تجسسوا، ارشاد فرما کر ٹوہ میں رہنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی بھی موافق میں تصریح ہے، مواقف میں تصریح ہے، اور یہ بھی پیش نظر رہے جو خود نہیں کرتا اس کے کرنے کا دوسرے کو حکم نہ دے، اگرچہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ایسا کرنے والے کے لیے شرط لگائی جائے کہ وہ تمام احکام شرع پر کاربند ہو، بلکہ جس قدر مامور بھی ہے اس پر کاربند ہونا ضروری اور شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے مومنوں جو خود نہیں کرتے اس کا دوسروں کو حکم
کیوں دیتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور تم نے خود اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس قسم کی اور بھی آیات مبارکہ ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ دوسرے کو امر بالمعروف کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو امر بالمعروف کرے، جیسا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کے بعد دوسروں کو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، ان باتوں کی بعض رسائل میں تصریح آئی ہے۔ یہ گفتگو مکمل ہوئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ اس سے مراد واعظ و نصیحت کرنے والے کو اس بات پر ابھارنا ہے کہ وہ تزکیہ نفس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو، یعنی جو حضرات عوام الناس کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور واعظ اور درس کی محفلیں آراستہ کرتے ہیں، ان حضرات کو اس بات پر ابھارنا ہے کہ وہ خود تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہوں مکمل طور پر، تاکہ وہ جب اس پر قائم ہوگا تو اس کا امر بالمعروف کرنا نہایت مفید ثابت ہوگا، کیونکہ انسان اگر اندرونی طور پر اس کے باطن میں جلا ہے تو پھر اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات جو ہیں سامعین کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ مراد نہیں کہ فاسق کو واعظ و نصیحت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ باتوں میں سے کسی ایک بات میں خلل ہونا اس کو لازم نہیں کرتا کہ دوسری کو بھی نہ کیا جائے۔ اگر کسی بندے کے اندر کوئی ایک گناہ ہے تو اس کی وجہ سے وہ واعظ و نصیحت کی باتوں کو ترک نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن پر دو باتیں، یعنی اپنے آپ کی اصلاح اور دوسروں کی حق المقدور اصلاح ضروری ہے۔ اب اگر ایک شخص اپنی اصلاح نہیں کرتا اور احکام شرع میں سستی دکھاتا ہے تو اس سے یہ واجب و لازم نہیں ہو جاتا کہ وہ دوسرا کام یعنی دوسروں کی اصلاح بھی چھوڑ دے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنا، دوسرے یہ ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنا۔ اگر کسی کے اندر اپنے طور پر کچھ کمی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوسرے کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیے، جس امر شرعی پر عمل کر سکتا ہے کرے اور دوسرے کو اپنانے کی کوشش کرے، دوسرے کو بھی اپنانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح علامہ بیضاوی نے قول باری تعالیٰ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ کے تحت تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے امر بالمعروف باعتبار معمور بھی کے واجب بھی ہوتا ہے اور مندوب بھی، یعنی امر بالمعروف کبھی واجب ہوتا ہے کبھی مندوب بھی ہوتا ہے۔ لیکن نہی عن المنکر تمام کی تمام واجب ہے، یعنی برائی سے روکنا یہ واجب ہے، اس لیے کہ جن باتوں سے شریعت مطہرہ نے انکار کیا وہ حرام ہیں اور زیادہ واضح ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ قاضی ان باتوں سے بھی لوگوں کو منع کرے جن کا وہ خود مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ قاضی پر اس کام کا چھوڑنا اور دوسروں کو منع کرنا دونوں واجب ہیں۔ لہذا اس نے اگر ان میں سے ایک کام کو چھوڑ رکھا ہے تو اس سے دوسرے کا ترک کر دینا واجب نہیں ہوتا۔ ھذا لفظہ، یہ قاضی بیضاوی کی گفتگو کا خلاصہ تھا۔ ان تمام باتوں کی صاحب کشاف نے بھی صراحت کی ہے اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نہی عن المنکر میں یہ شرط ہے کہ منع جانتا ہو کہ وہ جس کام سے منع کرنا چاہتا ہے اور وہ قبیح ہے، اور یہ بھی کہ وہ ممنوع کام واقع نہ ہوا ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ ظن غالب رکھتا ہو کہ میں جو منع کرنا چاہتا ہوں اس سے شخص مذکورہ ممنوعات پر زیادہ دلیر نہیں ہو جائے گا، اور یہ بھی اسے ظن غالب ہو کہ میرا منع کرنا اسے مفید ہوگا۔ اور اس کام کے وجوب کے شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کو ظن غالب ہو
کہ میں جس کام سے منع کرنے والا ہوں اس ممنوع کام میں وہ پڑا ہی چاہتا ہے، اور یہ بھی ظن غالب کے طور پر جانتا ہو کہ اگر میں نے اسے روکا اور منع کیا تو اس کے بدلے میں مجھے کوئی عظیم صدمہ اور نقصان لاحق نہیں ہوگا۔ رہا امر بالمعروف کرنا تو وہ ہر مکلف کو کیا جانا چاہیے، اور غیر مکلف کو بھی کر سکتے ہیں۔ جب وہ کسی نقصان وغیرہ کا ارادہ کرے اسے بھی منع کیا جائے گا، جس طرح بچوں اور مجنون لوگوں کو محرمات سے روکا جاتا ہے تاکہ آگے چل کر کہیں ان کی عادت نہ بن جائے۔ جس طرح بچوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں بالغ ہونے پر وہ اس کے پابند ہو جائیں۔ صاحب کشاف کے کلام کا محاصل یہ ہے۔ صاحب مدارک نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ یہ کام سر انجام دینے والا ایسا ہونا چاہیے جو اس کے طریق کا عالم ہو اور اس کی اقامت کی ترتیب سے اچھی طرح واقف ہو۔ لہذا واعظ یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کو پہل بڑے آسان اور میٹھے انداز میں سمجھانا چاہیے، اس کام پر متنبہ کرنا چاہیے اور دل لبھانے والے انداز سے کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس طریقے تبلیغ سے اس میں قبولیت کا اثر پیدا ہو جائے، اور اگر یہ سب کچھ نفع نہ دے تو اس انداز سے اوپر والا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ رب العزت نے بغاوت کے مسئلے میں پہلے فرمایا فَأَصْلِحُوا، یہ ارشاد فرمایا یعنی دونوں فریق مومن ہیں، بھائی ہیں، ان میں صلح صفائی کرا دو، اور اگر اس سے کام نہ بنے تو کیا فرمایا فَقَاتِلُوا، اب ان سے لڑو۔ یہ بحث کافی طویل ہے جو اس کے متعلق موضوع والی کتابوں میں بالتفصیل مذکور ہے۔ مختصر یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فرضیت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ بات آیات و احادیث سے ثابت ہے اور اس پر اجماع منعقد ہے۔ رہا اللہ تعالیٰ کا یہ قول یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے مومنو تمہیں اپنی خیر خواہی اور بھلائی کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ جب تم ہدایت پر ہوگے تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عدم وجوب پر دلالت نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قول جس میں فرمایا گیا کہ اگر تم بھلائی کی طرف توجہ دینا چاہتے ہو اور تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے عدم وجوب پر کوئی دلالت نہیں، کیونکہ حضرات مفسرین اکرام اور علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ یہ آیت کریمہ ان حضرات صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو تمام کفار کا مومن ہو جانا محبوب رکھتے تھے، یعنی جو صحابہ اکرام چاہتے تھے کہ سارے کافر مسلمان ہو جانا، ان صحابہ کے لیے نازل ہوئی۔ یعنی تمام کافر اگر ایمان نہیں لاتے تو تمہیں ان کا کفر کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ یہ آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی جو امر بالمعروف سے محبت کرتے ہیں۔ صاحب الاتقان یعنی علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے اس میں عمدہ اور عجیب گفتگو کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں آیت کریمہ کے عجائبات میں سے ایک عجیب بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا ابتدائی حصہ منسوخ ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم میں علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، یہ منسوخ ہے، اور اس کا آخری حصہ ناسخ ہے، اور وہ قول باری تعالی اذا اہتدیتم، وہ اس طرح کہ اس آیت کا اول حصہ امر بالمعروف کی نفی پر دلالت کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، اتنا حصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امر بالمعروف ضروری نہیں ہے، اور آخری حصہ اس کے ثبوت پر دلالت کرتا اذا اہتدیتم، اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہے اذا اہتدیتم بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جب تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہدایت مل چکی ہے۔ لیکن علامہ موصوف کا اس آیت میں نسخ کا دعویٰ نہایت رقیق یعنی کمزور دعویٰ ہے۔ یہ ملا جیون کا تبصرہ ہے
امام سیوطی کے کلام پر، کہتے ہیں اور اس کی رکاکت، اس کی کمزوری ہر اس شخص پر واضح ہے جسے علم اصول میں مہارت ہو، کیونکہ ناسخ کے لیے شرط ہے کہ وہ ایک مستقل کلام ہونا چاہیے اور اپنے ماقبل یعنی منسوخ سے متراخی ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر جو ناسخ ہے وہ کلام مستقل نہیں ہے۔ بات تو ملا جیون کی زیادہ باوزن معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ امام زاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا، اے میرے ساتھیو، یہ آیت کریمہ تمہیں امر بالمعروف کے ترک پر نہ ابھارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اذا اہتدیتم فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا اذا صلیتم او صمتم، یعنی جب تم نماز پڑھتے ہو یا روزے رکھتے ہو۔ اور امر بالمعروف بھی اہتداء کی ہی ایک قسم ہے۔ یہ کلام بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں نص کا دعویٰ نہیں ہے، یعنی امام زاہد کی گفتگو یہ ملا جیون کو زیادہ پسند ہے۔ صاحب کشاف نے کہا کہ اس آیت سے مراد امر بالمعروف کا ترک نہیں، بلکہ اس سے خطاب یعنی اس آیت سے خطاب ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو کافروں اور فاسقوں کی کفر پر افسوس کرتے تھے اور ان کے معاصی پر تعصف کرتے ہیں، افسوس جتاتے ہیں ان کے گناہوں پر، کیونکہ ان کے عیوب ہمیشہ بیان کیے جاتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، بلکہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کرو گے، لیکن کوئی بھی تمہاری بات قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوگا، اس وقت علیکم انفسکم پر عمل ہوگا۔ اسی کے مثل ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ صاحب کشاف کے کلام کا خلاصہ یہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کرو اگر نصیحت کرنا نفع دے، فذکر پس نصیحت کرو، ان نفعت الذکریٰ اگر نصیحت کرنا نفع دے، کیونکہ یہ آیت امر بالمعروف کی نفی اس حالت میں کرتی ہے جب اس کا نفع نہ ہو، اس لیے یہ آیت بھی کفار کو ایمان کی تبلیغ کے حق میں نازل ہوئی۔ بس یہ آیت یا تو منسوخ ہے یا اس میں موجود شرط بحسب عادت ہے، یا اس آیت کے ذریعے اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ کفار میں نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یا اس میں حرف ان بمعنی قد ہے جس کی بعض تفاسیر وغیرہ میں تصریح آئی ہے، واللہ اعلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی نے کہا، اگر آپ اس دور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیں تو درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں اپنی فکر ہونی چاہیے، جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، یہ آیت کریمہ جو تم نے پڑھی وہ میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یبلغ الشاہد الغائبہ، تم میں سے جو موجود ہیں انہیں ان لوگوں تک احکام شرع پہنچانے چاہیے جو موجود نہیں ہیں۔ ہم لوگ تو ان میں سے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں موجود تھے اور تم اس وقت غائب یعنی غیر موجود تھے، لہذا ہمیں ان احکام کی تبلیغ کرنا ہے، اور اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، آیت مذکورہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ہمارے بعد آئیں گے، اگر وہ کسی کو تبلیغ کریں گے تو ان کی بات قبول نہیں کی جائے گی، اسے لوگ نہیں مانیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو امیہ شعبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا، آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پوچھا، کس آیت کے بابت پوچھتے ہو، یعنی کس آیت کے متعلق پوچھتے ہو؟ عرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کے بارے میں۔ فرمانے لگے، خدا کی قسم تم نے اس کے بارے میں ایسے شخص سے سوال کیا ہے جو اس کے مفہوم سے بہت باخبر ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا،
امر بالمعروف کرتے رہو اور منکر سے منع کرتے رہو، حتیٰ کہ جب تم دیکھو کہ لوگ خواہشات کے خوگر یعنی اس کے شیدا ہو گئے اور ہوا اور حوث کے متبع پیروکار ہو گئے اور دنیا کی رغبت ان کے دل میں گھر کر گئی اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو ہی اچھا سمجھتا ہے، تو اس وقت تمہیں اپنی فکر کرنا مقدم ہے اور عوام کو چھوڑ دو۔ تمہارے بعد ایسے ایام آئیں گے، ایسا دور آئے گا جن میں تمہیں صبر کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ سو جس نے ان دنوں میں صبر کا دامن نہ چھوڑا، گویا اس نے مٹھی میں سلگتا انگارہ پکڑا۔ اس دور میں کسی ایک شخص کا اچھا عمل 50 لوگوں کے اچھے عمل کے مثل ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، 50 آدمی اس دور کے یا ہمارے دور کے 50 کے مثل؟ فرمایا تمہارے دور کے 50 مردوں کے عمل کے مثل۔ اس روایت کی تخریج امام ترمذی نے کی اور اسے حدیث حسن غریب کہا۔ چلتے چلتے امام ترمذی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور روایت بھی ملاحظہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لوگو تم یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم پڑھتے ہو، لیکن تم اسے اپنے موقع اور محل پر نہیں رکھتے اور نہ ہی تم اس کے بارے میں یہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے۔ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں گے پھر وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نہ روکیں گے تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی طرف سے عذاب میں گرفتار کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، جب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ تمہاری کوئی نہ مانے اور تمہاری باتیں تم پر لوٹا دی جائیں تو پھر اپنی فکر کرنا۔ پھر فرمایا، قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی نازل فرمائی گئی ہیں جن کی تعویل ان کے نزول سے پہلے گزر گئی ہے، جن کی تعویل ان کے نازل ہونے سے پہلے گزر گئی۔ کچھ ایسی ہیں جن کی تعویل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہوئی، اور بعض ایسی آیتیں ہیں جن کی تعویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت جلد رونما ہوگی، اور کچھ ایسی ہیں جن کی تعویل آخری زمانے میں ہوگی۔ لہذا جب تمہارے دل اور خواہشات مختلف ہو جائیں اور تم فرقوں میں بٹ جاؤ کہ تم میں سے بعض کے دشمن بن کر ان کے لیے عذاب بن جائیں، تو اس وقت اس آیت علیکم انفسکم کی تعویل آئے گی۔ مختصر یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن کریم کی قطعی آیات سے اس کی فرضیت ثابت ہے، اور وجوب کی حالت میں اس کا تارک گنہگار اور نافرمان ہوگا اور دیگر نافرمانوں کی طرح خود بھی مستحق عذاب دنیاوی اور اخروی ہوگا۔ عذاب دنیاوی کے لیے اہل سبت کا واقعہ یعنی ہفتے والوں کا، بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان پر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان پر لعنت کر، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اے اللہ ان پر لعنت کر اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت بنا۔ چنانچہ یہ بندر ہو گئے۔ اہل مائدہ پر، یہ بھی بنی اسرائیل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ خنزیر یعنی سور ہو گئے۔ مگر اتنا یاد رہے کہ یہ امر و نہی نہ تو ہر شخص پر واجب ہے، اور جن پر واجب ہیں ان پر بھی ہر حال میں واجب نہیں۔ اس لیے جن لوگوں پر یا جن حالات میں یہ واجب نہیں، اس کے ترک پر مواخذہ نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو شریعت مطہرہ ہی نے اسے ترک کرنے کی رغبت دلائی ہے۔ مثلا ایسا کرنے سے شدید فتنہ پیدا ہوتا ہو، اسی طرح ظن غالب ہو کہ اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا اور کوئی نتیجہ درست برآمد نہیں ہوگا، تو خواہ چھیڑخانی کرنا کوئی ضروری نہیں۔ پھر خاص کر ایسے حالات و واقعات میں کہ کوئی اہم دینی کام ہو رہا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں یعنی کرنے سے لوگ اس اہم دینی کام کو ہی چھوڑ دیں گے۔ مثلا ٹک ٹائی باندھے، پینٹ ہیٹ ملبوس کیے کوئی نماز ادا کر رہا ہے، وہ اس لباس کو پہننے کا اس قدر خوگر ہے
شیدائی ہے کہ اصرار سے بھی نہیں اتارے گا۔ اب اگر اسے کوئی سمجھائے گا تو وہ مسجد میں آنا، نماز ادا کرنا ہی چھوڑ دے گا، جس سے ایک اہم دینی کام سے محروم ہو گیا، اور دل میں جو اسلام اور اعمال صالحہ کی رغبت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایسی صورت میں بڑے آسان اور میٹھے طریقے سے ہدایت کی بات کی جائے۔ اس لیے مناسب وقت کا انتظار اور مناسب حالت کا ہونا اگرچہ بظاہر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ترک ہے، لیکن در حقیقت یہ ترک نہیں بلکہ اسی کے لیے ایک قسم کی تدبیر اور سعی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ مسئلہ نمبر 49 تھا جو یہاں مکمل ہوا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 50 اجماع حجت شرعیہ ہے۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔